بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے اور ہم بڑے دھیان سے اور بڑی عاجزی سے اللہ کے تمام بابرکت ناموں اور اس کی صفتوں کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر اللہ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ اسی کی توفیق سے ہے۔ انسان بڑا محتاج ہے اور بڑا کمزور ہے، وہ اس ذات کے اذن کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا، کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بالکل اسی کی توفیق ہے۔ تو اس کی توفیق پر کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس سے ہدایت پانے کے لیے اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اس کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اللہ کی رحمت کا وسیلہ بنانے کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنانے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ اس توفیق پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اس مجلس میں مزید برکت حاصل کرنے کے لیے، اس کو مزید بابرکت بنانے کے لیے ہم سب بڑی محبت سے، ادب سے، احترام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور ان پر بے شمار مرتبہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور پھر ہم سب اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی ذریت کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں، اپنے تمام عزیز و اقارب اور ان کے اہل و عیال کے لیے، اور پھر سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہر شر اور ضرر کے مقابلے میں اس کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور ہر خیر اور بھلائی کا اسی سے سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آج کا سبق ہے،
میں پھر آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اگر عرض کرنا ضروری ہے، ویسے تو ضروری ہے کہ قرآن کو بڑے دھیان سے سنیں، یہ بڑی مہربانی ہے۔ قرآن کو سنتے وقت بالکل اپنی توجہ کو دائیں بائیں ہرگز نہ ہونے دیں، اس لیے کہ یہ ویسے بھی اپنا نقصان بھی ہے کہ بندہ قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہو اور اللہ کی بات سن رہا ہو اور اس کا دھیان دائیں بائیں ہو، تو یہ اس کا اپنا بھی نقصان ہے، اس سننے والے کا اپنا بھی نقصان ہے۔ لیکن اس نقصان کے علاوہ یہ بہت بڑی بے ادبی بھی ہے۔ میرا خیال ہے بے ادبیوں میں سے سب سے بڑی بے ادبی۔ ظاہر ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ کوئی معزز آدمی، کوئی بزرگ آدمی، کوئی منصب کے اعتبار سے کوئی بڑا آدمی جب بات کر رہا ہو تو اس کی مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ ادھر ادھر دھیان کرے تو یہ بالکل بدتمیزی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بدتمیز آدمی ہے، اور بندہ کرتا بھی نہیں ہے اس طرح۔ لیکن کہاں بندہ اور کہاں اللہ کی ذات؟ ظاہر ہے قرآن مجید جو ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے، جب ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم اللہ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بندہ اللہ کی بات کو سنے اور بے دھیانی سے سنے تو یہ اس کا نقصان بھی ہے اور بہت بڑی بے ادبی بھی ہے۔ اس لیے میں روزانہ گزارش کرتا ہوں، اور آج بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بڑے دھیان سے قرآن کو سنیں۔ پھر اسی مثال کو دہراتا ہوں جو کل میں نے مثال آپ کو دی تھی، بتائیے آپ کتنا یاد رکھتے ہیں، کتنا یاد نہیں رکھتے۔ یہ تو ظاہر ہے اب آپ ہی کا کام ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے آپ کس طرح سنتے ہیں، سن کر کیا سوچتے ہیں، یا اس کو یاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اس کا تو ظاہر ہے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تو جو مثال کل میں نے دی تھی اس کو کچھ بدل کر آج میں اسی مثال کو دے رہا ہوں کہ یہ جو انسان کا جسم ہے، جس کو بہرحال ہم سب روزانہ دیکھتے ہیں، جسم تو ہمارا اپنا ہے، یہ کوئی غیر چیز تو نہیں ہے جس سے بندہ ناواقف ہو۔ ہر انسان ایک جسم رکھتا ہے اور اس جسم سے ہر وقت اس کا واسطہ ہے، وہ اپنے جسم کو تو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ تو انسان کا ایک وجود جو ہے وہ تو ظاہر ہے یہ جسمانی وجود ہے جو نظر آتا ہے، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، یہ پھر ہمارے باقی اعضاء ہیں۔ تو یہ ایک انسان کا جسمانی وجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کسی کے بتانے والی بات نہیں ہے یا کسی کے سمجھانے والی بات نہیں ہے کہ انسان کا ایک ایک عضو بڑا محیر العقول ہے اور بڑا قیمتی ہے، اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے، اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مثلا پاکستان کی قومی اسمبلی، ویسے تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا لیکن فرض کرنے سے بھی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ فرض کریں پاکستان کی قومی اسمبلی آپ میں سے کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ آپ میں سے کسی گجر کے بارے میں، کسی وڑائچ کے بارے میں فیصلہ کر دیتی ہے، یہ جو صاحب ہیں اس کو متفقہ طور پر وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ اب وزیر اعظم بننا پاکستان میں تو بہت بڑی بات ہے، حالانکہ پاکستان کا وزیر اعظم ہونا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹی ضلالت ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بڑی بات ہے، لوگ اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ تو وہ فیصلہ کر دے قومی اسمبلی، لو جی ہم یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کے بارے میں، ان میں سے کسی کے بارے میں وہ فیصلہ کر دے ہم اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، لیکن اس شخص کو وہ اسمبلی کہتی ہے کہ وزارت عظمیٰ کی قیمت کے طور پر ہم تیری آنکھیں نکال لیتے ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی بندہ وزیر اعظم بننا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا لعنت ہے اس وزیر اعظم۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جن چیزوں کو ہم دنیا میں بڑا کچھ سمجھتے ہیں وہ ایک عضو کی قیمت بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ، بالکل گیا گزرا بندہ بھی وزارت عظمیٰ کی اس کرسی پر آنکھیں دے کر بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ بات تو بندہ ادھر دھیان نہیں کرتا، ورنہ انسانی جسم کا ایک ایک عضو بالکل اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ایک ہمارا جسمانی وجود ہے، اس کے اندر ایک وجود ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں۔ میں بالکل قرآن ہی آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کوئی فکر نہ کریں، دھیان ذرا ادھر کریں۔ اب اس پورے جسم کے اندر جس کے مختلف اعضاء ہیں، اس کے اندر ایک اور جسم ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں یا روح کہتے ہیں۔ اب یہ بھی بالکل سادہ سا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ جسم بہت قیمتی صحیح، لیکن اس جان کے مقابلے میں یہ جسم کچھ بھی نہیں۔ بھائی جب وہ جان نکل جاتی ہے تو آنکھوں کی کیا حیثیت ہے، زبان کی کیا حیثیت ہے، کانوں کی کیا حیثیت ہے، ہارٹ کی کیا حیثیت ہے، پھیپھڑوں کی کیا حیثیت ہے، ہاتھوں کی کیا حیثیت ہے؟ جان ہی نکل گئی تو رہ گئی کیا؟ مطلب اسی جسمانی وجود کے اندر جو نفس اور روح اور جان ہے وہ اس پورے جسم سے قیمتی ہے۔ یہ ایک دوسرا وجود ہے۔ اب ایک تیسرا وجود ہے، وہ آپ حیران ہوں گے سن کر، بس ہو سکتا ہے آپ نے کبھی غور کیا ہو، لیکن بندہ روٹین میں چلتا رہتا ہے، باتوں پر غور نہیں کرتا۔ اب ایک تیسرا وجود ہے انسان کا جو ان دونوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ ذرا دماغ کو لڑائیں، وہ تیسرا وجود کون سا ہے جو جسم سے بھی قیمتی ہے اور جان سے بھی قیمتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ اور بالکل وہ تیسرا وجود جو ہے وہ جسم سے بھی قیمتی ہے اور جان سے بھی قیمتی ہے۔ اور وہ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، اللہ کرے سن رہے ہیں، وہ تیسرا وجود انسان کا اخلاقی وجود ہے کہ میرے پاس ایک جسم ہے اور ایک جان ہے۔ اس جسم اور جان کے بعد کیا میں سچا انسان ہوں یا جھوٹا انسان ہوں، بددیانت ہوں یا دیانتدار ہوں، با حیا ہوں یا بے حیا ہوں، با غیرت ہوں یا بے غیرت ہوں، ظلم کرنے والا ہوں یا عدل کرنے والا ہوں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والا ہوں یا ہمدرد ہوں؟ یہ ایک تیسرا وجود ہے، اخلاقی وجود، اور واللہ یہ دونوں سے قیمتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے دونوں وجود اللہ نے ہمیں اپنی طرف سے دیے ہیں اور اس تیسرے وجود کو ہم نے خود بنانا ہے۔ اور اسی وجود کی بنیاد پر کسی نے جنت میں جانا ہے اور کسی نے جہنم میں جانا ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ انسانی زندگی کا وجود تو جسمانی ہے، مادی ہے، لیکن اس کا مقصد اخلاقی ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔
اب بندہ بڑی جلدی جنت اور جہنم کی طرف چلا جاتا ہے اور پہلے لفظ اقبال کے نہیں اس پر غور نہیں کرتا، وہ کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا بھی عمل ہی سے بنتی ہے۔ اچھا اخلاق ہو اور اچھا عمل ہو، یہ دنیا اچھی بن جاتی ہے۔ برا اخلاق ہو، برا عمل ہو، یہ دنیا بری بن جاتی ہے۔ اگر ان قوموں کے پاس، ہم بھی مطلب آپ سے ہی سنتے ہیں زیادہ، تو ہم ان قوموں کے بارے میں نہیں جانتے، میں تو زیادہ نہیں جانتا، لیکن آپ ہی کی زبان سے سنتے ہیں کہ ان قوموں میں کچھ اخلاقی صفات اس طرح کی ہیں کہ ان کی دنیا اچھی بن گئی۔ ظاہر ہے دنیا نے عمل کی بنیاد پر بننا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، جنت اور جہنم بھی عمل سے بنتی ہے۔ تو یہ جو اخلاقی وجود ہے یہ جسم سے بھی قیمتی ہے اور جان سے بھی قیمتی ہے۔ اسی اخلاقی وجود کو اپنی پوری شکل میں سنوارنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں اور اللہ نے کتابیں بھیجی۔ یہ بالکل ایک دوسری بات ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ایمان کے باوجود اس کے اخلاق سے معروم ہیں، یہ بالکل ایک دوسری بات ہے۔ ورنہ اسی اخلاق کو، انفرادی اور اجتماعی اخلاق کو، اس کی پوری شکل دینے اور اس کو پوری طرح سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی۔ اور اگر کسی فرد اور کسی قوم کا اخلاق قرآن اور سنت میں پوری طرح ڈھل جائے تو اس سے ساری کی ساری دنیا مل جائے گی، ساری کی ساری آخرت مل جائے گی۔ دنیا میں بھی سب کچھ اس کو مل جائے گا اور آخرت میں بھی سب کچھ اس کو مل جائے گا۔ اور یہی ایمان کا مطلوب اور مقصود ہے۔ مطلب یہ میں نے تمہید کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسی اخلاقی وجود کو سنوارنے کے لیے جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ یہ لو، اس سے اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنی دنیا بھی بنا لو، آخرت بھی بنا لو، مجھے بھی خوش کر۔ جو نعمت اس نے دی ہے اس نعمت کا اس آیت میں اللہ ذکر کرتا ہے۔ اس سے پہلی آیت ہم نے کل پڑھی تھی، یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ واللہ یہ 100% درست بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو سمجھ آئے یا کسی کو نہ سمجھ آئے۔ بھائی کسی کے سمجھ نہ آنے سے تو حق نہیں بدلتا۔ ایک بات ٹھیک ہے کسی کے دماغ میں داخل نہیں ہو رہی تو اس سے تو وہ ٹھیک بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ کاش ہم قرآن سمجھتے ہوتے۔ قرآن کی آیات میں سے یہ آیت ایک منفرد آیت ہے جس میں اللہ نے قرآن کی بات کی ہے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے جس سے ہم نا واقف ہیں، دور ہیں، جس کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو یہ بتاؤ۔ اب یہ قرآن کا انداز ہے، بڑا عجیب انداز ہے۔ اللہ کرے ہم یہ سن کر ہمارے اندر کوئی قدر کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر کوئی شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور ہم کوئی قدر کریں کسی چیز کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو یہ بتاؤ کہ یہ اللہ نے جو قرآن تمہیں دیا ہے نا، یہ قرآن، یہ اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے
اس کے ملنے پر جشن مناؤ، خوش ہو جاؤ۔ یہ واحد نعمت ہے جس کے ملنے پر اللہ تعالیٰ نے جشن منانے کا حکم دیا ہے کہ جشن مناؤ اس پر۔ اور یہ جو آپ عید مناتے ہیں نا، یہ قرآن کا جشن ہے۔ ہمیں اس کا ادراک تو نہیں ہے، لیکن از خود ایک حکم کے طور پر، ایک روایت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس عید کو ہمیں عطا کر دیا ہے، اور ہم اس عید کو مناتے ہیں۔ یہ عید قرآن کا جشن ہے، اور یہ رمضان قرآن کی عبادت ہے۔ قرآن کے شکر کے طور پر رمضان ہے، اور عید قرآن ہی کے جشن کے طور پر ہے۔ اب کسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جگہ جگہ، لیکن اس طرح نہیں کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا ہے، کہ قرآن اس کا فضل ہے اور قرآن اس کی رحمت ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اگر آپ سن رہے ہیں، اگر آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آ رہی یا مجھے نہیں آ رہی کہ قرآن اللہ کا فضل ہے اور قرآن اللہ کی رحمت ہے، تو آپ کو اس طرح آپ اس کو سمجھ لیں کہ قرآن دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت اور فضل کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ اللہ کی رحمت چاہتا ہے اور اس کا فضل چاہتا ہے، میں نے کل ہی کہا تھا کہ رحمت ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل لفظ نہیں، کسی اور لفظ سے آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ اور فضل بھی ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا بھی کوئی نعم البدل لفظ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے اور فضل حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ذریعہ اور اس کا دروازہ اور اس کا سورس تو قرآن۔ چلو نہیں گل سمجھ آؤں تو نہ آئے، تو پھر قسمت کی گل ہے کہ جس ماحول میں ہم گرے ہوئے ہیں، جس آزمائش میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جن چیزوں کو ہم نے بہت اپنی زندگی میں بہت ویٹیج دے دیا ہے، اس وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ورنہ اللہ رب العالمین جو ساری چیزوں کا بنانے والا ہے اور جو ہر چیز سے بالکل آگاہ ہے، وہ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ قرآن میری رحمت اور میرا فضل ہے، اور میری رحمت اور میرے فضل کا ذریعہ ہے۔ اس کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ اب اس آیت کے باوجود اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہو، نہ ہمیں قرآن کا شعور ہو، نہ قرآن کا علم ہو، نہ قرآن جس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے اس کا ہمیں کوئی فکر ہو، تو پھر تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کیا۔ یہ قرآن بندے کے اخلاق ہی کو سنوارتا ہے، بندے کے اخلاق کو اپنی عبادت بناتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس اخلاق کی دعوت دیتا ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی بندگی ہی سب سے اچھا اخلاق ہے۔ اللہ کی بندگی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، زندگی کے ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا یہ اللہ کی بندگی ہے، اور یہی وہ اخلاق ہے جس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ اب دوسرے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ شاید یہ الفاظ ہمیں زیادہ سمجھ آ جائے، اور میرا خیال ہے ہمیں ہی سمجھانے کے لیے یہ دنیا کی نعمتوں یا دنیا کی چیزوں سے جو لوگ مرغوب ہیں انہیں ہی سمجھانے کے لیے یہ الفاظ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اب الفاظ پر غور کریں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔
یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ اس قرآن کو چھوڑ کر، اس کے راستے کو چھوڑ کر، اس کے ایمان کو چھوڑ کر، اس کی بتائی ہوئی زندگی کو چھوڑ کر، اس کے بتائے ہوئے مقصد کو چھوڑ کر ساری دنیا بھی اکٹھی کر لے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ قرآن بہتر ہے ہر اس شے سے جس کو لوگ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. اللہ لوگ قرآن سمجھتے نہیں ہیں. کیسا کلام ہے، ایک ایک بات کس طرح سمجھاتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. اللہ کہتا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے؟ ایسے جی آپ سوچیں، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ظاہر ہے ہم سے یہ اللہ کر رہا ہے نا بات. بھائی تم نے کبھی یہ سوچا ہے، اس پر غور کیا ہے؟ تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال بنا لیا؟ میرا حال بات سمجھ نہیں آئی ہو. زیادہ امکان نہیں ہے کہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو. بڑی ایک زبردست بات اللہ نے کی ہے، اور اس بات کے اندر ہی سارا منشا الہی موجود ہے. اللہ کا جو مطلوب ہے نا وہ اس میں موجود ہے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں ترجمہ، دوبارہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے؟ ہم نے کہاں سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا. نہیں سمجھ آئی؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. ایک تو یہ سمجھ لیں عام طور پر رزق کا لفظ آئے نا تو ہم اس سے کھانے پینے کی چیزیں سمجھ لیتے ہیں، پیسے سمجھ لیتے ہیں. ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ رزق ہے. یہ ہاتھ بھی رزق ہے، یہ آنکھ بھی رزق ہے، یہ زبان بھی رزق ہے، یہ بچے بھی رزق ہیں، یہ جو معاشرتی سٹیٹس ہے یہ بھی رزق ہے، یہ جو کسی کو اللہ عزت دے دیتا ہے یہ بھی رزق ہے. جو چیز اس نے ہمیں دی ہے وہ رزق ہے. اور وہ ہمیں اس آیت میں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس کا غلط استعمال اور صحیح استعمال بھی میں نے تمہیں بتایا ہے. اور یہ میرا کام ہے کہ میں اپنے رزق کے ٹھیک استعمال اور غلط استعمال کی خود وضاحت کروں کہ اس ہاتھ کا صحیح استعمال کیا ہے، حلال استعمال کیا ہے اور حرام استعمال کیا ہے. اس آنکھ کا حلال استعمال کیا ہے اور حرام استعمال کیا ہے. اس کان کا حلال استعمال کیا ہے اور حرام استعمال کیا ہے. اور یہی تمہاری آزمائش ہے کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے، جو بھی رزق دیا ہے اس کا میں نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ اس کا حلال استعمال ہے، یہ اس کا حرام استعمال ہے. اگر میرے دیے ہوئے رزق کا حلال استعمال کر کے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس کا غلط استعمال کر کے آؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے.
اس زندگی کا، اس وجود کا حلال استعمال کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس جسم اور اس زندگی سے اگر میری بندگی کر کے آؤ گے تو یہ بندگی اس زندگی کا ٹھیک استعمال ہے۔ اور اگر اس زندگی میں میری نافرمانی کر کے آؤ گے تو یہ زندگی کا غلط استعمال ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے خود ہی میرے دیے ہوئے رزق کا خود ہی استعمال اپنے طور پر بنا لیا اور اپنی مرضی سے استعمال کیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، یہ نہ کرنا۔ قُلْ اللَّهِ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ اللہ نے تمہیں یہ بالکل اجازت نہیں دی کہ اس کے دی ہوئی چیز کو تم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو اور اس کے استعمال کے خود ہی قانون بناتے رہو۔ اچھا جی، یہ اس نے بالکل اجازت نہیں دی، اور یہی آزمائش ہے انسان کی۔ اور میرا خیال ہے پاویں بھی بندہ کنا سیانا ہوئے نا، پاویں بھی کنا سیانا ہوئے، اگر وہ اس آخرت کے نظریے سے محروم ہے تو وہ محروم ہے۔ یہ دنیا مستقل نہیں ہے، یہ دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کے بعد ایک دوسری دنیا ہے، اور اصل دنیا ہی وہ ہے۔ نہیں کسی کو سمجھ آئی، نہ آتی تو نہ آئے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس ہونے کو دیکھو اور اس ہونے کو مان لو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ تم ہاتھ کا استعمال اپنی مرضی سے کرتے رہو، اور اس ہاتھ کا جو استعمال میں نے حلال کیا ہے اس کو تم حرام بنا لو، اور جو اس کا غلط استعمال ہے حرام اس کو تم حلال بنا لو، اور اس آنکھ کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہو۔ اس کی اجازت میں نے تمہیں نہیں دی، اور اگر یہ تم کرو گے تو یہ بہت بڑا افتراء کرو گے، ظلم کرو گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ جو قیامت کا دن ہے نا، جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، لوگ بھولے ہوئے ہیں، یہ ضرور آئے گا، یہ ضرور آئے گا، یہ 100% آ کر رہے گا، یہ ضرور قائم ہوگا۔ تو اللہ یہاں فرماتا ہے کہ کبھی تم نے سوچا کہ جو لوگ میرے دیے ہوئے رزق کو میری حدود سے بے پرواہ ہو کر، میرے حلال اور حرام کے چارٹر سے بے پرواہ ہو کر میرے رزق کو استعمال کریں گے، قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کبھی تم نے سوچا؟ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ایک بندے کو اللہ نے زندگی دی ہے، اسے جسم جان دی ہے، اسے طرح طرح کے رزق دیے ہیں، طرح طرح کے وسائل دیے ہیں، طرح طرح کے اختیارات دیے ہیں، طرح طرح کی صلاحیتیں دی ہیں، طرح طرح کی قوتیں دی ہیں، وہ ان کے استعمال میں ذرا بھی اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب ہمارے تو ویسے ہی ایمان ہی ڈاواڈول ہو گئے ہیں نا۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ، کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ؟ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں بہرحال انسانوں سے درگزر کرنے کے لیے، ان کو معاف کرنے کے لیے، ان کو ڈھیل دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ ہوش کرو اور اس آخری وقت سے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی ڈھیل کو
استعمال کر کے ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ واقعی بڑی ڈھیل دیتا ہے، بندے کو لمبی ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے، پردہ پوشی بھی کرتا ہے۔ پردہ پوشی دیکھیں وہ کتنی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے صحیح بات ہے کہ جو کچھ ہم خود کرتے رہتے ہیں اگر وہ ہمارے کردار کو دوسرے لوگوں پر ظاہر کر دینا تو ہم یہاں زندہ رہنے کے قابل نہ رہیں۔ وہ کوئی شاعر کہتا ہے نا کہ میں نے کیسے کیسے گناہ کیے تو نے دیکھے اور چھپا لیے، میں نے کیسے کیسے گناہ کیے تو نے دیکھے اور چھپا لیے۔ تیری ذات بڑی عظیم ہے، تیری ذات بڑی کرم۔ جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں اگر انہی انسانوں کے سامنے ہمیں ننگا کر دیا جائے تو ہم یہاں رہنے کے قابل ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں ڈھیل بھی بڑی دیتا ہوں، موقع بھی بڑا دیتا ہوں، درگزر بھی بڑی کرتا ہوں، تو میری اس ڈھیل سے، موقع سے، درگزر سے فائدہ اٹھا لو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن لوگ میری دی ہوئی ڈھیل اور موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، شکر نہیں کرتے، نہ میرے دین، یہ دین کی جو نعمت ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ غلطیوں پر جو میں نظر انداز انہیں کرتا ہوں نہ اس کا کوئی شکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ پھر میں وہی بات کروں گا کہ کاش ہمیں یہ صلاحیت اور استعداد حاصل ہو، ایک پی ایچ ڈی کر لی، دوسری بھی کر لی، تیسری بھی کر لی، بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے، بہت پڑھا لکھا بندہ ہے۔ وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے کہ وہ کسی گاؤں سے ایک نوجوان گیا امریکہ تعلیم حاصل کرنے، تو وہ کچھ 4-5 سال یا 6 سال یا 8 سال امریکہ رہا اور وہاں سے وہ واپس آیا گاؤں میں اس نے اب کیا کرنا تھا، اب تو یا اس نے امریکہ کا ہونا تھا یا پتہ نہیں کس کا ہونا تھا، لیکن وہ آیا اپنے والدین کو ملنے کے لیے، تو رحمت موچی سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو وہ رحمت موچی نے پوچھا کہ بیٹا اتنی دیر کہاں رہے ہو، کدھر گئے ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ چاچا رحمت، میں تو امریکہ گیا ہوا تھا اور وہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو اس نے رحمت موچی نے کہا کیا سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے؟ وہ پترا کی تعلیم حاصل کی دیا۔ وہ نوجوان کہنا یہ جو چاچا یہ جو مکھی گوئے پر بیٹھی ہوئی ہے، گوبر پر، یہ جو مکھی گوبر پر بیٹھی ہے میں یہ تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں۔ اچھا جی سننا ویسے بات بڑی مزیدار کہ یہ جو مکھی گوبر پر بیٹھی ہوئی ہے، اس مکھی کی جو آنکھیں ہیں نا ان میں 36,000 شیشے ہیں۔ چاچا رحمت تو جاننا اس مکھی کی آنکھ میں 36,000 شیشے ہیں۔ چاچا رحمت مسکرایا، اس نے کہا ہو 36,000 شیشے نے تو پھر بھی گوئے تو بیٹھی
اگلی بات سچ رحمت عدلی کی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ دنیا کی بہت بڑی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی دنیا کے گوبر پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ اس تعلیم نے اسے نہ اللہ دیا ہے، نہ آخرت کا شعور دیا ہے، نہ اس نے خلق دیا ہے۔ وہ پھر بھی اگر گوبر ہی پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ انسان ہو اور مسلمان ہو اور وہ ایمان کا شعور رکھتا ہو، پھر وہ دنیا کے گوبر پر نہیں بیٹھتا، وہ کسی اور چیز کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں سنو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، یہ وہ قرآن کے لفظ ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا کیا عمل ہے۔ اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم ہر وقت تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہر انسان ہر وقت اللہ کی نظر میں۔ اس اللہ کا شعور حاصل کرنا، اس اللہ کی رضا چاہنا، اس اللہ کا بندہ بن کر رہنا، یہی زندگی ہے۔ کوئی انسان کسی طرح کا کوئی انسان کسی لمحے بھی اس کی نظر سے باہر نہیں ہے۔ یہی تو وہ شعور تھا جس نے صحابہ کو اتنا سے مدار بنا دیا تھا کہ وہ تنہائیوں میں، اندھیروں میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے لڑتے رہتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سافٹ ویئر ہے، سافٹ ویئر کمپیوٹر ہے، ہر چیز درج ہے، ہر چیز درج ہے، کمپیوٹر سب کچھ دستا ہے۔ واللہ جو کمپیوٹر اللہ رب العالمین کا وہ، یہ کمپیوٹر اس کے اشر اشیر بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا کمپیوٹر کوئی سی ٹی سکین ایسا نہیں ہے، کوئی سی ٹی سکین۔ اللہ سی ٹی سکین میرے دماغ کی شریانوں کو تو دیکھ لے گا، میرے دماغ کی سوچوں کی تصویر نہیں اتار سکتا، نہیں اتار سکتا۔ ایک ہی کیمرہ ہے اللہ کے علم کا کیمرہ، کہ اللہ کے علم کا کیمرہ انسان کے سینے کے اندر پیدا ہونے والے جذبات کو بھی جانتا ہے۔ اس کے سافٹ ویئر سے بڑا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے۔ اس سے ڈریں، اس کا خوف کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کی بندگی کو اپنی زندگی بنائیں۔ کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ۔ اور ایک صاف ریکارڈ میں درج نہ ہو۔ یہ جب آیت ہم پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے
کہ کسی درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا. اب درخت کتنے ہیں، پتے کتنے ہیں، کب کس وقت وہ گر رہے ہوتے ہیں. کسی درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا، لیکن وہ براہ راست اللہ کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ گر رہا ہے. اس اللہ کو ہم نے حساب دینا ہے اور ضرور دینا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے. اس کے بعد بس اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے کل یہ سبق پڑھیں گے. اب میرا ہے کچھ درمیان میں آپ کے امتحان کا بھی وقت کچھ ہونا چاہیے، آپ کی کاپیاں چیک کرنی چاہیے. کل میں نے جو ہوم ورک دیا تھا، اب کیا میں کہوں کہ جس نے ہوم ورک پورا کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے تو یہ شرمندہ ہونے اور شرمندہ کرنے والی بات ہے. ظاہر نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس سے تو ظاہر ہے آپ شرمندہ ہوں گے، تو بس شرمندہ کرنا تو کوئی بات نہیں ہے. ویسے میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی اپنے ہوم ورک کے پورے صحیح ایکوریٹ نمبر لگ سکتے ہیں. کوئی اس میں ذرا برابر کوئی خامی، غلطی، کمزوری نہیں ہوگی. آپ خود اپنے نمبر لگا لیں. کل میں نے ہوم ورک دیا تھا کہ بھئی یہ آپ نے اتنا محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اچھا کیا ہے، اچھا، بہت اچھا کیا ہے، یہ سینٹر والوں نے اچھا کیا ہے، بالکل اچھا کیا کہ بھئی یہ قرآن کی تعلیم کا پروگرام بنایا ہے. تو آپ ذرا اتنے 22-25 ہزار لوگ یہاں رہتے ہیں پاکستانی، کوئی تو آپ کا واقف ہوگا. اے معادرے تو چاہیے لگتے ہو جکن بڑی واقفیت والے بندے. تو مطلب یہ کہ کوئی تو واقف ہوگا یا کوئی تو کہنا مان ہی جائے گا. تو کم از کم 24 گھنٹوں میں کچھ سوچ کے کوئی ایک بندہ اس کو یہاں لے آنا. اچھا جی، ویسے ہم کرتے نہیں ہیں، ورنہ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، واقعی کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. آج اگر ہم یہ فیصلہ کریں نا کہ جس بندے نے یہاں آنا ہے نا، تو وہ اگلے دن ایک بندہ اپنے ساتھ لے کر آئے، تو آخری دن یہاں تو نہ اوپر والا جی یہاں کوئی جگہ رہے گی، نیچے صرف ایک بندہ. تو کل میں نے آپ کو یہ ہوم ورک دیا تھا، تو اس کا آپ خود نمبر لگا لیں، اپنے پیپر پر خود نمبر لگا لیں. اسی کو اللہ تعالیٰ بھی بیان کرتا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن وہ بندے سے کہے گا کہ تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کہے گا کہ تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے اور تو جانتا ہے کہ تو کیا کر کے آیا. تو چلیں، آج یہی بات اتنی کافی ہے. آج پھر آپ کو یہی ہوم ورک میں دیتا ہوں، اور یہ آپ کے لیے ہے. ظاہر ہے میں نے کیا کرنا ہے، میں کوئی تھا کہ الیکشن لڑنا ہے یا پاکستان میں آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے. تو آپ ضرور یہ کریں کہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک بندہ اپنے ساتھ تیار کر کے اسے یہاں لے آیا کرے. اس کے بعد اب آخری آیت سن لیں. الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ بھی قرآن کی بڑی عجیب آیت ہے، اور اس کو بھی مطلب چھکا دینے والے لفظ کے ساتھ اللہ نے شروع کیا ہے کہ دھیان سے سن لو، اس کو نوٹ کر لو، اس کو ذہن میں رکھ لو. یہ بات اسی طرح ہے، خبردار ہو جاؤ. اس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کوئی اہم بات کسی دوسرے سے کرنی ہو نا تو بندہ اس کا بالکل کندھا پکڑ کے کہتا سن دھیان نال اور انہوں یاد رکھی. یا ایئرپورٹ پر والد صاحب اپنے بیٹے کو چھوڑنے آئے ہیں
وہ جا رہا ہو امریکہ جا رہا ہو پڑھنے کے لیے، اور والد صاحب بیچارے جو ہیں ان کے خون پسینے سے جا رہے ہو، اور وہ ایئرپورٹ پر جب وہ اندر داخل ہونے لگتا ہے تو وہ باپ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں تھوڑے سے، اور کہتے ہیں بیٹا اب میری ہے گل یاد رہے. تو اللہ خبردار ہو جاؤ، دھیان سے سنو. ایک بہت عجیب بات اللہ بتاتا ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بات ہے. اللہ خبردار رہو، تم طرح طرح کے غموں میں، طرح طرح کے خوفوں میں، فکروں میں پڑے ہوئے ہو تو ہماری سنو، ہم تمہیں بتاتے ہیں. کسی کو کوئی فکر لگا ہوا ہے، کسی کو کوئی فکر لگا ہوا ہے، وہ کسی غم میں مبتلا ہے، جڑا بظاہر چنگا پل ہے وہ حال ہی کو نہیں. تو سنو، اللہ خبردار رہو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دوست ہی صرف وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہی جو اللہ کے دوست ہیں، وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. اگر خوف اور غم سے نجات پانا چاہتے ہو تو اللہ کے دوست بنو. اب یہ کل بات کریں گے کہ بھئی اللہ کے دوست ہوتے کون ہیں؟ وہ کوئی خاص خاندان ہے؟ وہ کوئی سلسلہ ہے؟ اس نسل کے لوگ ہی اس کے دوست ہوتے ہیں؟ یہ بات کل کریں گے. لیکن یہ آپ سوچیں کہ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں. خوف کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کہا جائے کہ بتاؤ بھائی خوف کیا ہوتا ہے، خوف کی تعریف کرو، تو اسے تعریف کرنی نہیں آئے گی. اللہ کے خوف تو ہر کسی کو ہوتا ہے، اور خوف کو تو ہم جانتے ہیں. خوف کسی آنے والے نقصان کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں. وہ آیا نہیں ابھی، مستقبل میں کسی نقصان کے ہو جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے اس خطرے کے احساس کو خوف کہتے ہیں کہ بھائی میں مر نہ جاؤں، میں بیمار نہ ہو جاؤں، میں بھوکا نہ ہو جاؤں، میں نے کوئی ذلیل نہ کر چھڑے. ابھی وہ چیز آئی نہیں، لیکن حالات سے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے. اس کو خوف کہتے ہیں. اور غم کس کو کہتے ہیں؟ غم جو بندے کا نقصان ہو جائے نا، اس کا جو پچھتاوا ہے اس کو غم کہتے ہیں. خوف بھی طرح طرح کے بندے کو ہوتے ہیں. اولاد کے بارے میں خوف ہوتے ہیں، کاروبار کے بارے میں خوف ہوتے ہیں، جان کے بارے میں خوف ہوتے ہیں. اب اس معاشرے کا تو پتہ نہیں ہے، ظاہر ہے اس معاشرے میں کچھ بہت ساری بھلائیاں ہیں، ورنہ پاکستان میں تو ہم طرح طرح کے خوف ہر وقت ہمارے دماغ پر سوار ہوتے ہیں. ابھی میں اظہر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ پاکستانی معاشرے کی حالت یہ ہے کہ سکول سے بچے لیٹ ہو جائیں تو ساتھ ہی بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا. یعنی ذرا بچے لیٹ ہو جائیں نا 2 گھنٹے تو بندہ کو خوف لگ جاتے، پتہ نہیں کیا ہوا. اسی طرح خوف کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا کسی بندے کی دشمنی ہے کسی کے ساتھ، اب اسے ہر وقت خوف ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے تو اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن اس کے سامنے نہ آ جائے، وہ وہاں نہ کھڑے ہوں، وہاں وہ میرے پیچھے نہ آ جائے. لیکن یہ بات اللہ بڑی عجیب کرتا ہے. اور غم یہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان ہو گیا ہے، کسی بچے کا نقصان ہو گیا ہے، اپنا نقصان ہو گیا ہے، کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے، تو اس کا جو پچھتاوا ہے وہ ایک ہی ہو گیا، اس کو غم کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. یہ ویسے کتنی بڑی چیز ہے جی کہ کسی بندے کو کوئی خوف بھی نہ ہو اور کوئی غم بھی نہ ہو. یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ بھی ہم پڑھے لکھوں کو بات سمجھ نہیں آتی.
لیکن واللہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے انہیں بالکل کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی خوف انہیں نہیں ہوتا، اور نہ کوئی انہیں غم ہوتا۔ وہ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ، میرے منشی صاحب، دوڑتا بندہ آیا اور اس نے عبد القادر جیلانی کو بتایا کہ وہ جو تمہارا تجارت کے مال سے بھرا ہوا جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گیا، مطلب جتنا سامان تھا وہ بھی گیا، وہ جہاز سارا ڈوب گیا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ شیخ صاحب نے اس طرح سینے پر ہاتھ رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ۔ اب یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ بندہ چلا گیا، وہ کوئی تھوڑی دیر، گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ وقت گزرا، 2 گھنٹے، تو وہ دوڑتا آیا۔ اس نے کہا شیخ صاحب وہ جو خبر تھی وہ تو غلط تھی، جہاز تو بالکل ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے اور لنگر انداز ہو رہا ہے، سامان بھی ٹھیک ٹھاک۔ وہ شیخ صاحب نے اس طرح سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا الحمدللہ۔ وہ کہتا ہے بابا جی ڈبن لگیا بھی الحمدللہ، ترن لگیا بھی الحمدللہ، کوئی اور تسا کوئی بالکل کسی قسم کا ریئیکشن نہیں ظاہر نہیں کیتا، نہ تسا کوئی گل کیتی ہے، نہ تسی اپنی جگہ تو اٹھے ہو، نہ تسا کوئی واہ ویلا کیتا ہے۔ وہ میں آ کے دسیا وہ جہاز ڈب گیا ہے تو تسا الحمدللہ، میں آ کے آخیا وہ جہاز بالکل ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے، تسا کیا الحمدللہ، یہ کیا چکر کیا ہے؟ تو عبد القادر جیلانی نے کہا یہ بات میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش ہی کرنی ہے نا کہ بھئی کس طرح اللہ کا دوست جو ہے وہ خوف اور غم سے آزاد ہوتا ہے، مستقبل میں بھی اسے بالکل کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، اور ماضی کے غم پر اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، ماضی کے نقصان پر اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ وہ بابا جی کہتے ہیں وہ بیٹا میں نے نہ تو ڈوبنے کی خبر پر الحمدللہ کہی ہے اور نہ میں نے تیرنے کی خبر پر الحمدللہ کہی ہے۔ تو اس بندے نے پوچھا پھر کس پر الحمدللہ کہی؟ آپ نے پھر الحمدللہ کس پر کہی؟ تو عبد القادر جیلانی نے کہا کہ جب آپ نے آ کر جہاز کی ڈوبنے کی خبر دی ہے تو میں نے اپنے دل سے پوچھا ہے کہ او عبد القادر جیلانی کیا تو اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہے؟ تو میں نے اپنے دل کو بالکل مطمئن پایا، کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اللہ کے فیصلے پر اپنے دل کو بالکل مطمئن پایا ہے، میں نے اس اطمینان قلب پر الحمدللہ کہی ہے۔ اور جب تو نے اس کے ڈوبنے کی خبر دی ہے تو پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا ہے کہ کیا دنیا کے اس مال ملنے پر بہت زیادہ دل خوش تو نہیں ہوا، وہ بڑی شے لگ گئی، تو کوئی میں نے دل کے اندر فرق محسوس نہیں کیا اور میں نے الحمدللہ کہا۔ اب جو بندہ اس طرح اللہ کے حکم پر، اس کی رضا پر، اس کی تقدیر پر اس طرح راضی ہو، اسے کس طرح کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور غم ہوتا ہے؟ سب سے بڑا خوف تو موت کا خوف ہوتا ہے، اور جس بندے کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے اس کا بالکل موت کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے آخری نبی ہیں۔
یا ارحم الراحمین آخری سانس تک اس ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر اپنا فضل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور دور دور تک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی پناہ اور رحمت میں لے لے۔ یا اللہ ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں اپنی حفاظت سے اور اپنی رحمت سے الگ نہ کرنا۔ یا ارحم الراحمین جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، معصوم بچیاں ہیں، یا اللہ جس کے دل میں جو جائز دعا ہے اس کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بندہ جس پریشانی میں، جس مصیبت میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور فرما اور اسے چین اور سکون نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان اور ہماری قوم پر رحم فرما۔ یا اللہ اس ملک اور قوم کو ظلم اور فساد سے بچا، نجات دے۔ یا اللہ غلامی سے نجات دے۔ یا ارحم الراحمین اپنے بندوں کو اپنے بندوں کے ظلم سے محفوظ فرما، اپنے بندوں کو اپنے بندوں کے ظلم سے بچا۔ یا اللہ اپنے سامنے پیش ہونے کا احساس اور خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما اور اپنے سامنے پیش ہونے کے احساس سے زندگی کے ان دنوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک